نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، میں آج آپ کے سامنے ایک بڑے ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی نیکیاں کرتا ہے، خیرات کرتا ہے،
نیکی کے کام کرتا ہے، اور ہر کوئی یہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ بھائی میرے اعمال کا میرے پاس ذخیرہ موجود ہے، میرے پاس نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں صدقہ بھی کرتا ہوں، میں نیکیاں کرتا ہوں، میرے پاس نیکیاں موجود ہیں۔ ہمارا یہ گمان ہے کہ ہمارے پاس نیکیاں موجود ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہم کر چکے ہیں وہ برباد ہو چکی ہوں، ختم ہو چکی ہوں۔ انسان نیکیاں کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ نیکیاں ضائع بھی ہو رہی ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ کیوں ضائع ہو رہی ہیں؟ انسان نیک عمل کر رہا ہے، وہ نیک عمل، اس کی نیکی، اس کی جزا، اس کا ثواب، وہ سارے کا سارا ختم بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ انسان نے نماز پڑھی لیکن وہ نماز قبول ہی نہیں ہوئی، تو کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ گھر سے نکلا مسجد کے لیے، وضو بھی کیا، وقت بھی نکالا، مسجد میں آیا، نماز پڑھی، لیکن وہ نماز قبول نہیں، تو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ آخر وہ نماز کیوں قبول نہیں ہوئی؟ آخر وہ جو نیکی ہم کر چکے ہیں وہ نیکی ضائع کیوں ہوئی؟ میرے بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن چند قدم آگے جا کے اسی نیکی کو خود ہی ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ یہاں ہم نے کسی غریب مسلمان کے ساتھ نیکی کی، چند قدم آگے گئے، کوئی ایسا عمل کر دیا، کوئی ایسا کام کر دیا جس کے سبب، جس کی وجہ سے ہماری سابقہ نیکی بھی ضائع ہو گئی۔ پہلی بات تو قابل توجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری عبادت وہ قبول ہی نہیں ہوتی، بسا اوقات تو عبادت قبول ہی نہیں ہوتی، بسا اوقات قبول ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں انسان کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے، کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے سابقہ کی ہوئی نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی نیکی قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال اور اس کا سبب یہ ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہے لیکن توجہ نہیں ہے، عبادت کر رہا ہے دلچسپی نہیں ہے، عبادت کر رہا ہے لیکن عبادت میں ٹھہراؤ، اطمینان اور شوق، رغبت اور خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ عبادت کر رہا ہے لیکن عبادت کی جو پوری روح ہے اور عبادت کے جو ارکان ہے، عبادت کے جو احکام ہیں، وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، تو وہ عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ مثال اس کی بڑی مشہور ہے، حدیث میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، سلام کہا، مخاطب کیا۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، آپ نے فرمایا تو نے نماز تو پڑھی ہے لیکن تیری نماز یہ سرے سے قبول نہیں ہوئی، تیری نماز یہ ہے ہی نہیں۔ کہا تو نے نماز پڑھی ہے لیکن یہ تیری نماز نہیں ہے، جا دوبارہ واپس جا کے نماز دوبارہ پڑھ۔ وہ آدمی دوبارہ گیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر واپس آیا، آپ نے پھر یہی کہا کہ تیری نماز سرے سے قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، دعائیں بھی پڑھی ہیں، وضو بھی کر کے آیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا پلٹ جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز قبول نہیں ہوئی۔ آخر کار اس آدمی نے پوچھا کہ میں نے 2 دفعہ نماز پڑھ لی ہے، 3 دفعہ نماز پڑھ لی ہے، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری نماز نہیں قبول ہوئی، آپ بتا دیجئے کہ میری نماز میں خامی کیا ہے، میری نماز قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ میں نے وضو بھی کیا ہے، میں نے رکوع بھی کیا ہے، میں نے سجدہ بھی کیا ہے، لیکن نماز قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کرے تو وضو مکمل کرے، مکمل وضو کر کے آ کے جب وہ رب کے سامنے کھڑا ہو قیام کرے تو قیام اطمینان کے ساتھ کرے، ٹھہراؤ کے ساتھ کرے، رکوع کرے تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرے، سجدہ کرے تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے، تشہد میں بیٹھے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھے، تیزی سے جلدی کر کے اور خشوع خضوع سے خالی نماز اور جلد بازی میں پڑھی ہوئی نماز اور عدم توجہ کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز
اور عدم دلچسپی کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے اس صحابی رسول کو یہی سمجھایا، کہا تیری نماز میں سب کچھ ہے لیکن اطمینان نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ عبادت کرو۔ نماز کے اندر اطمینان نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہے۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہمارا گمان یہ ہے کہ ہماری نماز بھی قبول ہو گئی ہے، ہم نے اپنے فریضے کو ادا کر دیا ہے، ہمارے نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ وزنی ہو چکا ہے، ہمارے اعمال کا ذخیرہ ہو چکا ہے، لیکن در حقیقت ہم نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں لیکن نمازوں میں اطمینان نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، تو وہ نماز قبولیت کے درجے تک ہی نہیں پہنچتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو ایک آدمی ان الرجل لا يصلي 60 سنة فما تقبل له صلاة، 60 سال تک ایک آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن ساری زندگی نمازیں پڑھنے کے باوجود اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی کیا کوتاہی ہے کہ ساری زندگی نماز پڑھ رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، مسجد میں بھی آ رہا ہے، وضو بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی نماز قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ وجہ اور سبب یہ ہے کہ اس کی نماز میں توجہ اور دلچسپی اور خشوع اور خضوع نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ تو ہم بعض اوقات ایک چھوٹی سی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے اپنی عبادت کو سرے سے ہی ضائع کر بیٹھتے ہیں، اپنی عبادت کو سرے سے ہی ختم کر بیٹھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کی ہے، ہم نے نیکی کی ہے، لیکن وہ نیکی ہمارے نامہ اعمال سے مٹ چکی ہوتی ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اسے ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے اس نے نیکی کی نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی عبادت میں، اپنی نماز میں اطمینان کو شامل کرنا ہوگا، نماز میں ٹھہراؤ کو شامل کرنا ہوگا۔ جتنا کام اہم ہوتا ہے نا اتنا انسان توجہ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہمارا کوئی بڑا ہی اہم کام ہو، بڑا ہی اہم موقع ہو، انسان بڑی اہمیت کے پیش نظر اس کام کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کام کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے کام کرتا ہے۔ کیوں؟ تو کہتا ہے یہ بڑا اہم کام ہے، بڑا اہم کام ہے، جتنا اہم ہے اتنی ہی توجہ کے ساتھ اس کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو نماز دین کا رکن ہے اور دوسرا رکن ہے، آپ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا یہ دین کا رکن ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو دین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور نماز سب سے اہم عمل ہے، سب سے اہم حکم ہے۔ جتنا اہم حکم ہے اتنی ہی اہمیت ہے، اور اس اہمیت کے پیش نظر ہمیں بڑے ہی اچھے انداز سے اور بڑی ہی توجہ کے ساتھ اسے سر انجام دینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے جائیں اور ہماری نمازیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے سے اس نماز کو نامہ اعمال سے مٹایا بھی جا رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، لیکن اس نیکی کو ختم بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھو نیکی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، نیکی کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نیکیاں کر لیتے ہیں، یہ تو وہ نیکی ہے جو سرے سے قبول ہی نہیں ہوتی، لیکن بسا اوقات ہم نیکیاں کرتے ہیں جو قبول بھی ہو جاتی ہیں، لیکن قبول ہونے کے بعد ہم کسی ایسے گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی ایسے جو ہے وہ گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں کہ جس گناہ کی وجہ سے ہماری سابقہ نیکی کو بھی نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں حدیث میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے میری امت کا؟ صحابہ نے کہا کہ ہم میں غریب شخص وہ ہے کہ جس کے پاس لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کا غریب وہ نہیں ہے، میری امت کا غریب اور مفلس وہ شخص ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کل قیامت کا دن ہوگا، نمازیں بھی لے کے آئے گا، صدقات بھی لے کے آئے گا،
روزے بھی لے کے آئے گا، نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے، دنیا میں نیک کام کر کر کے اس نے ایک اعمال کا ذخیرہ جمع کیا ہوگا، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، وہ رب کے دربار میں کھڑا ہوگا، دنیا کے اندر اس نے غلطی یہ کی ہوگی، قد شتم ھذا، کسی مسلمان بھائی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی مسلمان بھائی پر تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی مسلمان بھائی کا ناجائز طریقے سے مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، کسی مسلمان بھائی کا خون بہایا ہوگا، قاتل ہوگا، طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا شخص کل قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے کھڑا ہوگا، لیکن وہاں وہ شخص آ جائے گا جس کو اس نے گالی دی ہوگی، وہ شخص آ جائے گا جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، وہ شخص آ جائے گا جس کا دنیا میں اس نے ناجائز طریقے سے مال کھایا ہوگا، وہ شخص آ جائے گا جس کو دنیا میں اس نے قتل کیا ہوگا، وہ بھی رب کے دربار میں پیش ہو جائیں گے۔ یہ شخص اپنے اعمال کا ذخیرہ لے کے جنت کی طرف بڑھنے والا ہوگا، جنت کے راستے کی طرف چلنے والا ہوگا۔ اچانک سے ایک شخص آ کے کہے گا، یا رب العالمین، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا کے اندر مجھے گالی دی تھی، مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھے مارا تھا، اب اس ظلم کے بدلے میں اللہ رب العزت اس بندے کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے اٹھا کے اس مظلوم کے نامہ اعمال میں شامل کر دیں گے۔ یہ نیکیاں کر کے آنے والا ہے، روزہ بھی رکھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، صدقات بھی دیتا تھا، خیرات بھی کرتا تھا، سخی بھی تھا، قاری بھی تھا، نمازی بھی تھا، لیکن غلطی کیا تھی؟ اس کا اخلاق درست نہیں تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اس کی نیکیوں کو اٹھا کے اس کے پلڑے میں شامل کر دیا۔ اب یہ بندہ اپنا بدلہ لے کے سائیڈ پہ ہوا، ایک اور بندہ آ گیا، کہنے لگا، یا رب العالمین، اس نے مجھے دنیا میں قتل کیا تھا، اللہ رب العزت اس کی نیکیاں اٹھا کے اس مقتول کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ ایک اور بندہ آئے گا کہ اس نے دنیا میں میرا مال کھایا تھا، اس کی نیکیاں لے کے اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، حتیٰ کہ مظلوموں کی لائن لگی ہے، جن کا اس نے حق کھایا ہے، جن پر ظلم کیا ہے، وہ ابھی موجود ہوں گے، لیکن اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جتنی بھی نیکیاں ہوں گی ساری کی ساری ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا تھا، ساری نیکیاں ختم ہو گئی، لیکن ابھی اس سے بدلہ لینے والے مظلوم ابھی بھی موجود ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت کہیں گے کہ جس مظلوم پر اس نے ظلم کیا ہے، اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو نکال کے اس ظالم کے نامہ اعمال میں گناہوں کو شامل کر دیا جائے۔ اب آہستہ آہستہ یہ جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آیا تھا، اس کی ساری نیکیاں بھی ختم، اور دوسرے لوگوں کے گناہ جن پر اس نے ظلم کیا تھا، ان کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دیے جائیں گے۔ یہ سیدھا سادہ جنت میں جانے والا شخص چند لمحوں میں جہنمی بن بیٹھے گا۔ غلطی کیا ہوگی، کوتاہی کیا ہوگی کہ دنیا کے اندر نیکیاں تو بڑی کی، لیکن نیکی کو سنبھالا نہیں، نیکیاں تو بڑی کی لیکن نیکی پر توجہ نہیں دی۔ یہاں نیکی کر کے گیا ہے، تھوڑا سا آگے گیا، وہاں جا کے کسی مسلمان پر ظلم کر دیا، یہاں کسی غریب مسلمان کو جیب سے نکال کر پیسے دیے، چند قدم آگے گیا، کسی پر روب جھاڑ دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گالی دے دی۔ یہ جو چند قدم پیچھے نیکی کی تھی وہ ضائع ہو چکی ہے۔ اب یہ جو تو نیکی کر کے گیا تھا، یہ نیکی تیری ختم ہو چکی ہے۔ نیکی کے بعد گناہ کرنے سے سابقہ نیکی کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اس لیے نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نیکیوں کو سنبھالنا بھی پڑے گا۔ یہ نہ ہو ہم نیکیاں کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، لیکن ہماری نیکیوں کا صفایا کر دیا جائے، ہماری نیکیاں ختم کر دی جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے انسان کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، انسان کے عمل ہی قبول نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ۔ آپ نے فرمایا جو بندہ کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، نجومی کے پاس جا کے اپنی مستقبل کی خبریں پوچھتا ہے، نجومی سے سوال کرتا ہے، کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، مستقبل کی خبریں پوچھتا ہے، اس سے سوالات کرتا ہے،
ایک دفعہ جانے کی وجہ سے 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ کسی کاہن کے پاس چکر لگا لے تو 40 دن کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں آج کوئی چوری ہو جائے، ہم نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں جی ہماری چوری ہو گئی، ہمیں بتائیں کس نے چوری کی ہے۔ جادو کے ذریعے، کہانت کے ذریعے نجومی ہمیں بتاتے ہیں کہ چوری کس نے کی ہے۔ لیکن یاد رکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، اس نے جا کے اس نجومی کی تصدیق کر دی، اس کی بات کو مان لیا، تو اس نے مجھ پر جو نازل کیا گیا ہے، جو قرآن اور حدیث مجھ پر نازل کی گئی ہے، اس نے اس کے ساتھ کفر کر دیا۔ جس نے کاہن اور نجومی کی تصدیق کی، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفر کر دیا۔ کاہن اور نجومی کے پاس جانا اتنا بڑا جرم ہے، اس ایک عمل کی وجہ سے ہم اپنی 40 دن کی عبادت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہیں پہ بس نہیں، ایک اور عمل ایسا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخمر ام الخبائث فمن شربہا، شراب ناپاک کاموں کی جڑ ہے، اور جس نے شراب پی لی لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، ایک دفعہ شراب پینے سے 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جاتی، 40 دن کی عبادت کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ نیکیاں تو کر رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، نماز ادا بھی ہو رہی ہے، وضو بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ ایک اور ایسے گناہ کا شکار ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے اس کی عبادتوں کو ضائع کر دیا گیا ہے، جس گناہ کی وجہ سے اس کی عبادت کو ضائع کر دیا گیا ہے۔ ایک اور عمل ایسا ہے جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من امسک کلبا فإنہ ینقص کل یوم من عملہ قیراط۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں کتا رکھتا ہے، کتا پالتا ہے، شوقیہ کتا پالتا ہے، جس طرح انگریزوں کے ہاں لوگوں نے گھروں میں کتے رکھے ہیں، کتوں کے بغیر انہیں نیند نہیں آتی، کتوں کو سلاتے بھی ہیں، کتوں کو گھر میں پالتے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں شوقیہ کتا پالتا ہے، روزانہ اس کے نامہ اعمال سے 1 قیراط کے برابر نیکیوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اور 1 قیراط کس کو کہتے ہیں؟ باب الجنائز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ قیراط کیا ہے، آپ نے فرمایا 1 قیراط 1 احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ تو جو بندہ شوقیہ کتا پالتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 1 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں، شوقیہ کتا پالنے والے کے نامہ اعمال سے۔ اور جس کے نامہ اعمال سے روزانہ 1 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ضائع کر دی جائیں، بتاؤ اس کی نیکیاں باقی بچیں گی؟ نیک اعمال کرتا پھرے، سارا دن وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ صدقہ بھی کرتا ہے، وہ مدد بھی کرتا ہے، لیکن اس نے گھر میں کتا رکھا ہے، شوقیہ کتا پالا ہے، اس ایک گناہ کی وجہ سے روزانہ 1 احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، اور اس کی نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اتنی وہ نیکیاں کرتا نہیں ہے جتنی اس کی ضائع ہو رہی ہیں۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ جس گناہ سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور یاد رکھو کتا، شوقیہ کتا پالنا تو حرام ہے، اس کا گناہ بھی ہے، اور اس سے نیکیاں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہے کہ اب بندہ کوئی کام کرے، کوئی نافرمانی کا ارتکاب کرے تو اسے گناہ ملتا ہے، گناہ ملتا ہے، اس کا نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے فلاں نافرمانی کی ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جائے۔ لیکن کتا گھر میں رکھنا ایک ایسا عمل ہے کہ گناہ تو لکھا ہی جاتا ہے، ساتھ ساتھ نیکیاں بھی ضائع کر دی جاتی ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا دیں کس قدر سنگین جرم ہے۔ ہاں، حفاظت کے لیے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، شکار کے لیے، ان ضرورتوں کے تحت کتا رکھا جا سکتا ہے، لیکن شوقیہ طور پہ کتا رکھنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کے نامہ اعمال میں بربادی ہو جاتی ہے، اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اعمال جتنے مرضی بھی ہوں، نیکیاں جتنی مرضی ہوں، لیکن انسان گناہ کر رہا ہے، ایک ایسے عمل کا شکار ہے جس کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا گیا ہے۔
اور نیکیاں ضائع ہونے کا سبب کیا ہے؟ ان میں سے ایک دو سبب آپ کے سامنے ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ہونے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں تمہارے بارے میں جس چیز سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ ہے شرک اصغر۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بعد تم شرک اصغر نہ شروع کر دینا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا ما شرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز بڑی تیز پڑھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو بڑے اطمینان سے نماز پڑھنا شروع کر دی، بڑے اطمینان سے عمل کرنا شروع کر دیا، ریاکاری شروع کر دی، لوگوں کو دکھلانا شروع کر دیا۔ اب یہ ریاکاری کرنے والا، لوگوں کو دکھلا کے عمل کرنے والا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس ریاکار سے کہیں گے جا کے اپنے نیک عمل کا ان لوگوں سے بدلہ لے، ان لوگوں سے جزا لے جن کو دکھانے کے لیے تو دنیا کے اندر عمل کیا کرتا تھا۔ میرے پاس تیرے لیے کوئی جزا نہیں ہے، میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جا دنیا کے اندر جن کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا تھا، جن کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتا تھا، جن کو دکھانے کے لیے سخاوت کرتا تھا، جا کے ان لوگوں سے بدلہ لے، ان سے جزا لے۔ میں تجھے جزا نہیں دوں گا کیونکہ تو نے میرے لیے عمل نہیں کیا، تو نے اس کے لیے کیا جس کو تو دکھا رہا تھا۔ تو دکھلا کے جو عمل کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے جو نیکی کرتا ہے، اس کی نیکی کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی کل قیامت کے دن اس نیکی کا کوئی ثواب اور بدلہ نہیں دیں گے۔ اس لیے اپنی نیکی کے اندر اخلاص پیدا کریں، کہیں ایسا نہ ہو ہم نیکی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، ایک تھیلے کی بوری ہم کسی غریب کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، ساتھ میں تصویر لینا ہم پر لازم ہو جاتا ہے، ساتھ میں اس کی تشہیر کرنا، سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ کسی غریب کی مدد کرتے وقت ہم سیلفیاں لیتے ہیں، ہم لوگوں کو دکھلاتے ہیں جی ہم بھی سخاوت کر رہے ہیں، ہم نے بھی فاؤنڈیشن کھول رکھی ہے، ہم نے بھی غریبوں کی مدد کرنے کا ذمہ اٹھایا ہے۔ جب لوگوں کو دکھلا کے عمل کریں گے تو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ بھی پھر یہی کہیں گے جا جن کو دکھلا رہا تھا ان سے بدلہ لے، میرے پاس تیرے لیے کوئی جزا نہیں ہے۔ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ ایسے خرچ کرو، دائیں ہاتھ سے خرچ کرو، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ نیکی قبول ہوتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یہ ہے نیکی، یہ ہے قبولیت کا درجہ۔ لیکن جب خرچ ہی اس انداز سے کرنا ہے کہ سب لوگ مجھے دیکھیں میں کتنا سخی ہوں، میں کتنی سخاوت کرتا ہوں، یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت جہنم کے اندر سب سے پہلے کسی ڈاکو کو داخل نہیں کریں گے، کسی لٹیرے کو داخل نہیں کریں گے، کسی زانی کو داخل نہیں کریں گے، کسی شرابی کو داخل نہیں کریں گے، کسی بڑے سے بڑے گنہگار کو داخل نہیں کریں گے، بلکہ جہنم کے اندر سب سے پہلے جس بندے کو داخل کیا جائے گا وہ قاری قرآن ہوگا، وہ سخی ہوگا، وہ مجاہد ہوگا۔ لیکن جہنم میں کیوں داخل ہوگا؟ کیونکہ وہ عمل جتنے بھی کرتا تھا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا تھا۔ اب دیکھو ایک طرف ڈاکہ ڈالنے والا، ایک طرف زانی، ایک طرف شرابی، ایک طرف بڑے سے بڑا مجرم، لیکن ایک طرف وہ شخص جو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، ایک طرف وہ شخص جو صدقہ بھی کر رہا ہے، لیکن قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ وہ صدقہ کرتا ہے رب کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے تو مومنوں کی یہ نشانی بتائی ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جب وہ لوگوں کے اندر سخاوت کرتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم تم پر خرچ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ سے بس اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں اللہ سے بدلہ چاہیے۔ جب انسان اس انداز سے خرچ کرتا پھر اس کی نیکی بھی قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر دل میں ہی ریا ہو، اگر دل ہی انسان کا یہ چاہے کہ میں نے اس انداز سے خرچ کرنا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے کہیں کہ بڑی سخاوت کرتا ہے، لوگ مجھے کہیں کہ بڑا خرچ کرنے والا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، تو یاد رکھو ایسے انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تو انسان اس انداز سے نیکی کرے کہ اس کی نیکی نامہ اعمال میں لکھی بھی جائے، اس کی نیکی محفوظ رہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نیکیاں کرتے پھریں لیکن ان نیکیوں کا ہمیں کوئی صلہ نہ ملے، ان نیکیوں کا ہمیں کوئی بدلہ نہ ملے۔ ہمیں اپنی نیکیوں کو سنبھالنا ہوگا۔ ایک اور عمل جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے، ایک اور سبب ہے، وہ سبب کیا ہے
ایک تو ریاکاری ہے، دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان کر کے جتلایا نہ کرو۔ جب تم کسی پہ احسان کرتے ہو تو پھر جتلایا نہ کرو۔ اگر تم نے احسان جتلانا ہی تھا تو پھر احسان کیا کیوں؟ اگر تم نے نیکی کر کے جتلانی تھی تو پھر نیکی کیوں کی؟ نیکی ہی نہ کرتے، کیونکہ جب تم نے احسان کر کے احسان کو جتلا دیا تمہاری نیکی بھی ضائع ہو گئی۔ گناہ تو ملا ہی، ساتھ ساتھ نیکی بھی ضائع ہو گئی۔ لیکن اگر تم نے احسان جتلانا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم نیکی کرو ہی نہ، احسان کرو ہی نہ، کم از کم گناہ سے تو بچو گے۔ لیکن انسان جب احسان کرے، نیکی کرے اور نیکی کرنے کے بعد جتلا دے، ہمارے ہاں یہ گناہ عام ہے، ہمارے ہاں یہ احسان کو جتلانا عام ہو چکا ہے۔ ہم نے کسی پہ نیکی کی، کسی غریب کی مدد کی، چند دن گزرے وہی غریب ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، ہمارے سامنے آ گیا، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے شروع سے ہسٹری کھول کے بیٹھ گئے، ایک ایک بات کا تذکرہ شروع کر دیا۔ اور تو وہی ہے نا، فلاں وقت میں نے تیری سفارش کی تھی، تو وہی ہے نا، فلاں وقت تجھ پہ قرضہ چڑھ گیا تھا، میں نے تیری مدد کی تھی، فلاں وقت تجھے ادھار پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے تجھے پیسے دیے تھے، فلاں وقت تو لاچار اور بیچارہ تھا، تیری مدد میں نے کی تھی، تجھ پر احسان میں نے کیا تھا۔ انسان اپنی ایک ایک نیکی اس بیچارے غریب کو گنوانا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، جیسے جیسے وہ اپنی نیکی گنواتا ہے ویسے ویسے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ کیا فائدہ نیکیاں کرنے کا؟ کیا فائدہ احسان کرنے کا جب ہم نے اس نیکی کو سنبھالنا ہی نہیں ہے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کسی غریب کی مدد کرو، وہ غریب تمہارا سامنا کرے اور تمہارا سامنا کر کے وہ شرم بھی محسوس کرے کہ یار اس سے میں نے پیسے لیے تھے، مجھے شرم آ رہی ہے، پھر بھی تم مجرم ہو۔ تم اس انداز سے مدد کرو کہ غریب کو بھی پتہ نہ چلے، غریب کو بھی یار محسوس نہ ہو۔ آج غریب جب کسی سے مدد لیتا ہے، جب کسی سے تعاون لیتا ہے، ساتھ ڈرتا بھی ہے کہ کہیں یہ میری تصویر نہ لے لے، کہیں یہ سیلفی نہ لے لے، کہیں یہ تشہیر نہ کر دے، کہیں لوگوں کو بتا نہ دے کہ مجھے بھی ضرورت ہے، میں بھی ضرورت مند ہوں، میں بھی غریبوں کے لیے جو راشن تقسیم ہو رہا ہے وہ لے رہا ہوں۔ حضرات یاد رکھو، اس انداز سے صدقہ کرو، اس انداز سے احسان کرو، اس انداز سے نیکی کرو، اس انداز سے نیکی کرو کہ تمہارے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو پھر وہ تمہاری نیکی قبول ہوگی، پھر وہ تمہارا عمل قبول ہوگا، اور اللہ کو وہ عمل پھر بڑا پسند ہے۔ انسان کے کچھ راز ایسے ہونے چاہیے، انسان کی کچھ نیکیاں ایسی ہونی چاہیے جو انسان اور اس کے رب کے سوا کوئی اور نہ جانتا ہو، جو انسان اور اس کے اللہ کے علاوہ کسی تیسرے بندے کو پتہ نہ ہو۔ اس انداز سے انسان صدقہ کرے۔ لیکن اگر صدقہ کر کے احسان جتلا دیا، صدقہ کر کے روب جاڑ دیا، جس غریب کی مدد کر رہا ہے اسی غریب پر ظلم بھی کر رہا ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں تیرے صدقہ کرنے کا، تیری زکوٰۃ دینے کا، تیری سخاوت کرنے کا۔ پھر یہ تیرا احسان، یہ تیری نیکی اور یہ تیری خیرات اور یہ تیری سخاوت تیرے لیے وبال جان بن جائے گی، تیرے لیے گناہ کا سبب بن جائے گی اور تجھے جہنم میں داخل کرنے کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے ہمیں ان اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ یہ جو میں موضوع بیان کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو عمل ہی نہیں کرتے، جو بے عمل ہیں، جو بد عمل ہیں، بلکہ میری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جواں مردی کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑی برداشت کے ساتھ، مشکلیں بھی آتی ہیں لیکن پھر بھی وہ نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلتے بھی ہیں، لیکن وہ چند ایسی غلطیوں اور کوتاہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے نیکیوں کو، اپنے اعمال کو سنبھالنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے، جن اسباب کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں، اللہ ہمیں ان اسباب سے اور ان گناہوں سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے دور رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے، نیک نیتی سے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس نیکی کو سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔